الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شريكم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم رئیس جامعہ
حضرت مولانا الحافظ محمد اسحاق صاحب، مہمانان گرامی بالخصوص سید عادل احمد سفیر عراق، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، جامعۃ العلوم الشرعیہ کے رئیس اور ان کے معاونین کو میں بطمین قلب اس خوبصورت پروگرام کی تشکیل اور انعقاد پر ابھی تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے ان اساسی مسئلوں کی یاد منا کر اندھیروں میں چراغ جلا رہے ہیں۔ مجھ سے آج کے دوست پوچھتے رہے کہ یہ شہیدان کانفرنس کون کا عنوان ہوا، کچھ نیا سا لگتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے ہر وہ بات نئی ہے کہ جو تمہارے فکر کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ شہیدان دو شہید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پہاڑ پر تشریف فرما کے اور پہاڑ ذرا کاٹا تو حرم بردار حق صداقت نے پاؤں کی سو کر کے پہاڑ کو پرسکون ہونے کے لیے فرمایا اور یہ کہا کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو کاٹتا ہے، تو نہیں جانتا کہ تیری پشت پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاجدار وفات خلیفہ راشد اول بلا فخر حضرت صدیق اکبر سے امام عدل حریت حضرت فاروق اعظم سے اور صاحب جود و کرم حضرت عثمان بن عفان نصف رسالت سے جب یہ اظہار ہوا تو اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت میں اچھل پڑے، اس کو ربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ان شہید علی لسان رسول اللہ، کہ میں پیغمبر کی زبان پر شہید ثابت ہو گیا ہوں۔ کبھی دوستوں بات پیش کرتا ہوں مولانا، انہوں نے اندھیرے میں چراغ جلایا، ورنہ صورت حال تو کچھ اس طرح ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صاحب اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اس جذبہ اللہ ہی، اس سجدہ تبدیلی، اللہ اللہ خیر کرنا۔ لیکن ان کوتاہ نظروں کو وہ بصیرت اور وہ نگاہ ہی میسر نہیں کہ اسلام کی دامن کی وسعتوں کو دیکھ سکے۔ موتی ہے کہ ماری ہوئی دل انہیں کیا خبر کہ اسلام کے دامن میں کیا ہے؟ اسلام کا دامن اتنا تنگ نہیں ہے، بہت وسیع ہے الحمدللہ تعالی۔ اسلام کے دامن میں ابو بکر کی صداقت ہے، فاروق اعظم کی عدالت ہے، عثمان کی فراست ہے، خالد کی جلالت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق تقویٰ ہے، طلحہ و زبیر کا ذوق وفا ہے، ابن مسعود، ابن عباس اور ابن عوف کا تفکر ہے، معاویہ کا تدبر ہے، حسنین کی عظمت ہے، بہت کچھ ہے اسلام کے دامن میں، لیکن خدا آپ کو نظر عطا کرے کہ آپ دیکھ سکیں۔ سورج کی جوانی دیکھنے کے لیے بھی نگاہ سلامت چاہیے،
نگاہ سلامت چاہیے سورج کی جوانی دیکھنے کے لیے. تو میں اس دور میں ایسے پروگرام تشکیل دینے والوں کو پوری قوم کا مقصد سمجھتا ہے کہ ایک طرف سے ایک مخصوص نقطۂ نظر کی ایجاد کے لیے بڑی فیصلہ کن جدوجہد ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے سوچناک پہلو یہ ہے کہ اہل سنت کو لوریاں دے دے کے سلایا جا رہا ہے. لوریاں دے دے اور جو لوریوں میں نہیں پڑتے انہیں زجر و توبیخ کے لہجے میں دکھایا جا رہا ہے. میرے عزیز کو ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور یہ میں حیران ہوا دیکھ کر کہ اس مرتبہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی. میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں میرے ایمان میں فرق نہیں آ گیا، کہیں میں زمین کے راستے سے ہٹ کر میوے کے راستے پہ تو نہیں چل پڑا. میرا عزیز تو ابھی احتجاج کر رہا تھا حافظ محمد اکرم زاہد صاحب، لیکن عزیز یہ آپ جانتے ہی ہیں کروے اور دیگر آزاد پھرتے ہیں، پابندی کس پہ لگا کرتے ہیں. آج بھی ایک صاحب کا بیان آیا ہوا اور یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے بھلائی کی 5-6 کو جہاں اسلام آباد میں مرکزی دار حکومت نے مذہب کے نام پر مظاہرہ کیا اور پوری دنیا میں وطن عزیز کی آبرو مجروح ہوئی. آج پھر اس کا بیان کہ ہمارے حقوق پامال ہو رہے، ہمارے مطالبات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور ٹائٹل کیا تھا بیان کا؟ اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اس وقت اتحاد عالم اسلام کا ناگزیر تقاضا ہے. میں نے ایک بات گزشتہ سال جب کو محرم کو اسلام آباد میں کہی، بہت سے حضرات کو وہ قدم میں کرتی، بہت سارے حضرات کی انتریوں میں ابھی تک تکلیف ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نے شکایت معاملہ رسید فرمایا. وہ بات آج پھر بڑھاتا ہوں، اتحاد کے ہم نتیب ہیں، کل بھی آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی. آئیے اتحاد کرتے ہیں، ایک کمبائن میٹنگ ہو، اس میں تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، اور اتحاد کا جو مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس مشترکہ اجلاس میں ہم مقام اہل بیت بیان کریں گے، تم مقام صحابہ بیان کرو، میں فضائل علی بیان کروں گا، تم مقام صدیق اکبر بیان کرو، میں مقام حسنین بیان کروں گا، تم مقام حسین بیان کرو، میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا یاد کروں گا، اور تم حفیظہ کائنات صدیقہ بنت صدیق مریم اسلام ام المومنین مخدومۃ المسلمین حضرت عائشہ کا مقام بیان کرو. ہم مقام اہل بیت و آل پیغمبر بیان کرو اور تم مقام صحابہ بیان کرو. تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تمہارے مذہب میں تو تبرع کرتے ایمان ہی ٹھہرا. صحابہ پر جب تک تبرع نہ کرو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے فکر کے کسی گوشے میں اہل بیت و اہل پیغمبر کے خلاف کوئی جذبہ آ جائے تو اس کے ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمارا جزو ایمان ہے اہل بیت و اہل رسول سے محبت کرنا، اور تمہارا جزو ایمان ہے صحابہ پر تبرع کرنا، تو اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد مثبت اور تعمیری نقطۂ نظر سے ہونا چاہیے. بات
کوئی صاحب ہاتھوں میں سونا لیے ہوئے ہے اور کہتا ہے مجھے اندر آنے دو، تاکہ میں تمہیں بھی سکھانے لگا۔ پہلے سونا بجھاؤ، پہلے اپنے ہاتھوں سے سونا پھینکو، یہ تشریف لاؤ، ہم تمہاری عزت و تقریر میں جو کچھ اور پتا کریں گے، لیکن جب تک تقریر کی آگ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس وقت تک ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ تشریف لائیے اور ہمارے جھوپڑے کو بھی نظر عادت کیجیے۔ اور پھر ایک تجویز اور بھی کی ہماری طرف سے وہ کی ہے، اب بھی ہے، وہ دیکھتے کہ آپ آرام کے ساتھ ملک میں رہیے جس طرح ایران میں ہمارے سنی بھائی رہ رہے ہیں۔ بین الاقوامی طرف پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ کوئی پروف نہیں دے سکتے اس بات کا کہ ایران میں رہنے والے اہل سنت نے کبھی مذہبی مطالبات کی آڑ میں تقریب کار کی، کوئی پروف نہیں ہے۔ وہاں کا دستور ان کے عقیدے کے مطابق، وہاں کابینہ میں یہی اور ایران کے کانسٹیٹیوشن میں یہ واضح لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں کا صدر ہمیشہ اتنا اجری ہوگا، اتنا اجری ہوگا، اور یہ صرف ہمیشہ کے لیے ناقابل ترمیم ہے۔ لیکن یہاں کبھی دینیات جدا گانا، کبھی اوقات جدا گانا، کبھی زکوٰۃ آرڈیننس جدا گانا۔ میرا اسماعیل خان میں خلاف کا کانفرنس کے دوران ہمارے ایک رفیق نے یہ کہا تھا کہ جب تم دینیات جدا گانا مانتے ہو تو دین جدا گانا کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اور برابری کی بنیاد پر تمام مطالبہ کہ ہم اس ملک کا 50% ہے۔ تو میں نے کراچی کے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی یہاں مردم شماری کرائی جائے اگر یہ تکلیف ہے، ویسے تو یہ اطمینان کے ساتھ رہے اس ملک میں، مل جل کر ہم اس ملک کی تعمیر کریں، لیکن اگر یہ تکلیف ہے تو مردم شماری کرائی جائے، ان کی آبادی کا تصور قائم کیا جائے اور پھر اس کے مطابق ان کے حقوق کا تعین کیا جائے۔ اور اگر اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو پھر آسان حل ہے کہ ہمارے ایران کے سنی بھائیوں کو پاکستان بھیج دیں اور یہ ایران کو بھیج دیں، سب نے مارا سمجھ لیا ہمارا۔ میرے عزیز تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میرے لیے آزمائش یہ ہے کہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ حضرت عثمان کا یوم شہادت اور محرم کا پہلا دن یا ذوالحجہ کے آخری دن حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے ہیں۔ اور اس ترتیب کے لحاظ سے تو یوں ہے کہ میں حضرت عثمان کا ذکر پہلے کروں کہ وہ 18 ذوالحجہ میں شہید ہوئے، لیکن خلافت راستہ کی ترتیب کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے فاروق اعظم اقلیت کے حقدار ہیں، اس لیے پہلے فاروق اعظم شہید مدینہ اور پھر عثمان ذو النورین شہید مدینہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے جناب رسول میں انفرادیت رکھتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے خدا سے حضور التجا کی کہ خدا بندہ گلشن اسلامی کی آبیاری کے لیے ابن خطاب کی جوانی چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کیفیت بھی کبھی کبھی آتی ہے کہ پیغمبر اللہ سے کسی کو مانتا ہے، اگر کہ بھروسہ اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن انسانی نقطۂ نظر سے حضرت خلیل نے بھی مانا تھا، خلیل نے بھی فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم
الْبَيْنَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پروردگار عالم بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ میں نے یہ مرکز رشد و ہدایت تعمیر کیا. اب اس میں استاد بن کر معلم بن کر آنے والا وہ آخری رسول کہ جس کی رسالت پر ایمان کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں ہم سے نہیں لیا تھا وہ بھی میری اولاد میں سے عطا کر. تو وہ کیا کرے گا یہاں آ کر؟ تعویذ گندا نہیں بیچے گا, گھنڈیاں لگا کے مجاور بن کے نہیں بیٹھ جائے گا, آستانہ پرستی نہیں کرے گا, دوہے قصیدے مرثیے نہیں پڑے گا, سیف الملوک نہیں سنائے گا, میلاد اکبری جھوم جھوم کے نہیں پڑھے گا. یتلو علیہم آیات, اس کے کرو دیوار کو تیری آیات کے انوار کو منور کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور تیرے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور اس کارناموں میں آنے والوں کو پاک بنائے گا, ان کا تزکیہ کرے گا, ان کا تجزیہ کرے گا, ان کا تزکیہ کرے گا. جو بھی دارالعلوم میں آئیں گے اس معلم کے پیدے نظر سے پاک بنتے جائیں گے. میری آرزو ہے در قبول سب دہیز دو شرف. یہ غریب کی انتظار پھر پتہ نہیں یاد رہے گا رہے. اسی زمن میں ایک سوال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں جو لوگ داخل ہوئے اور پیغمبر کے حسن تعلیم اور تربیت و پیش نظر میں جنہیں مثالی انسان بنائے وہ سب پاک بنے. یا بیٹا سب پاک بنے نا. ہاں, اس لیے یہ جو پنچن پاک کا پروڈکٹ کا ایران, لیکن ایران یہ ہے آدھا اور سنی میں خدا بیچارہ جب سے سن ہوا اس کی ڈرائنگ روم میں بھی اس کی بیٹھک میں بھی پنچن پاک لکھا گیا ہے. پنچن پاک یا سب تن پاک. ابھی صاحبزادہ مجلس خدائے توحید و سنت کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ عبدالرحمان قاسمی صاحب اس سے کہہ رہے تھے بڑے شک کے ساتھ, بڑے اضطراب کے ساتھ, کہ یہ جو رشد اور پاکیزگی کو سنی حلقوں میں بھی محدود کیا جا رہا ہے ایک خاص تحریکت کے نتیجہ میں اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے. تو پانچ نہیں سب تن پاک, اس لیے کہ جب ہم سب تن پاک کہیں گے تو ان میں پانچ بھی آتے ہیں, لیکن اگر پانچ کہیں گے تو باقی نہیں آتے. حضرت علی پاک ہے, جو حضرت علی کو پاک نہیں مانتا وہ خاندانی ناپاک. حضرت حسن پاک ہے, جو حضرت حسن کو پاک نہیں مانتا مردود ہے. حسین پاک ہے, جو حسین کو پاک نہیں مانتا وہ بھی اصلی بےمان ہے. سیدہ فاطمہ بھی پاک ہے, جو فاطمہ کو پاک نہیں مانتا اس کا تو پاک کوئی نہیں. لیکن صدیق اکبر پاک نہیں ہے, فاروق اعظم, عثمان ذوالنورین, بلال و سلمان, حافظ الحدیث ابو ہریرہ, طلحہ زبیر, خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, عمرو بن عاص اور معاویہ. مائی کا نام ہے کون جو صدیق عمر, عثمان, طلحہ زبیر, عمرو بن عاص, سعد بن ابی وقاص, سلمان و بلال, ابو ہریرہ, عبدالرحمان بن عوف اور ان نفوس پختیہ کو پاکیزگی کے دائرے سے باہر نکالے اور پاکیزگی کو چند ایک تک محدود کرے وہ ہے کون؟
سب تن پاک دعائیں قدیم اختصار کے ساتھ یہ تھی، اور ایک دعا حضرت موسیٰ کی ہے، حضرت کلیم اللہ کی ہے۔ صورت حال کچھ اس طرح ہے دوستو، فکر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ تنہا ہے اور ٹکرا رہے ہیں اس شر سے، اس برائی سے کہ جو اقتدار کے دیر سایہ چل رہی ہے۔ فرعون سے ٹکرانے کا ارادہ ہے۔ فرعون کا حلیہ پڑا آپ نے؟ ارے اتنی ہوئی داڑھی تھی اور شاید سر کے کیا امامہ میں رکھتا ہے، کل سمے بھی کیا امامہ میں کہا اللہ روح اللہ صلاۃ اللہ اللہ للہ، کیا ہوتا ہی ہے۔ اور اب تو وہ شریعت مداری صاحب تھے، کل ہم مداریوں کی، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں کسی کونے میں جانے دو تاکہ میں سکون سے جی سکون سے جی۔ سنو میرے بھائی، خدا کی قسم جب آپ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان سے بڑا دقت ہے، اصل بات یہ ہے کہ پہچاننے کی ضرورت جن لوگوں دسترازی سے حرمین کی حرمت محفوظ نہ رہے۔ ابھی سنا آپ نے کہ ایران میں جتنے نظرے تھے ان سب کو ڈریسنگ کر کے ان کا جلوس بنایا اور حرمین میں ان کا اتارا اور صدام حسین کے خلاف نعرہ بازی کی، انجیکشن دینا چاہا، یہ تاثر دینا چاہا کہ دیکھو ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے سعودی بھائیوں کو، انہیں خدا نے بصیرت دی ہے، انہیں نظر دی ہے، اللہ نے مسئلے کا تبدیل کیا، اللہ اکبر خمینی راہبر کے نعرے لگائے، اللہ ہادی خمینی مہدی کے نعرے لگائے، انہوں نے پکڑ کے ٹھکانے لگا دیا، اور وہاں جو ان کا ایک آیت اللہ تھا کم ہوں اسے انہوں نے پکڑ کے ٹھکانے لگا دیا۔ اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ساتھ سارا انقلاب ساتھ لانا چاہتا ہوں، یعنی حرمین شریفین میں اپنی ذاتی وضاحت کا مظاہرہ، جہاں فیصل مرحوم ملک کے بیٹھے، میں نے رکن یمانی کے سامنے حضرت مفتی صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ یقین کیجیے دوستوں، احرام باندھے ہوئے مفتی صاحب رکن یمانی کے سامنے بالکل اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی اچھا فقیر، اچھا سوالی کسی اچھے دادا سے بیٹھے بیٹھا۔ وہاں تو مٹ جانا ہی بلند ہونا ہے، لیکن اس کی بات کی ٹوٹی منازع ہو کہ میں ہزاروں پاسداران اپنے ساتھ لانا چاہتا ہوں، بات کی بنے نہ بنے، وہ ایسے آگے کے بعد نصرت پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ فرمایا وقت اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے داتا میرے پروردگار، سب سے پہلے تو احقاق حق اور ابطال باطل کے راستے میں میرا شرح صدر فرما دے، ویسر لی امری، اور میری تقریری بھی فرما دے، میری مشکلات کو بھی آسان کر، میرے راستے کی رکاوٹوں میں تو میرے کام آ، الہ العالمین اس راستے میں آسانیاں پیدا کر، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میرے نطق و بیان میں بھی فصاحت و بلاغت
کر وہ انداز پا کر کے میں جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اور میرے ہارون بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے، میرا رفیق کار بنا دے. اس لیے کہ تو نے اسے زبان کی قوت عطا دی، تو نے اسے فصاحت و بلاغت کی عظمت عطا دی. ہم دونوں مل کر کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کریں گے، تیرے نام کو بلند کریں گے. الہ العالمین، یہ میری آرزو ہے. انک کنت بنا بصیرا. تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی آبادی کے لیے قافلہ انسانی کی قیادت کے لیے رحمت للعالمین کی رحمت اللہ سے مانگی. فرعونی استبدادیت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی فضاحت اللہ سے مانگی. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل قوتوں کو مٹانے کے لیے، طاغوتی قوتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ابن خطاب کی جلالت، شوکت، قدرت خدا سے مانگی. رات کی تنہائیوں میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی، خداوند گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی چاہیے. فاروق اعظم آئے خارجہ رحمت للعالمین میں، پھر وہ مقام عطا ہوا اس مرد نر کو کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہیں. فاروق اعظم کی شخصیت کا اگر اجمالی تجزیہ کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے بیک وقت اس فرد واحد میں ہزاروں انسانوں کی خوبیاں جمع کر دی. اللہ مستقل میں یجمع وسیع واحد، اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ فرد واحد میں کئی انسانوں کی خوبیاں جمع کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، لیکن قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوت قرار دیا. ان ابراہیم کان امۃ، کان نبیا نہیں، کان رسول نہیں پڑھایا، وہ تو ہے ہی، اتنا تو کوئی شک نہیں. لیکن خدا کے عالم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکیلے ابراہیم نے ایثار اور قربانی کے لحاظ سے اتنی وسیع تاریخ مرتب کر دی کہ پوری امت بھی اتنی قربانی نہ دے سکتی جو اکیلے ابراہیم نے دے. تو کان امت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سچ واحد ہونے کے باوجود اتنا وسیع اس قدر و صلاحیت کے حامل ہے کہ وقت کبیر بھی ہے، وقت فقیر بھی ہے، وقت حاکم بھی ہے، وقت خادم بھی ہے. تمہیں ایسا کہ کتے سے پتہ پر بند ہے، کلندر ایسا کہ پھٹا ہوا لباس پیدا ہوا ہے، اور سکندر ایسا کہ کتنا کی ماں مرتی ہے، کیسر کے گھروں میں کبرا ڈالی ہے. یہودیت و عیسائیت فاروق اعظم کے نام کی سب سے بلند نام ہے، اور ذکر اتنا بلند ہے اس مرد حر کا کہ ویسے بنی سے بولتا ہے تو عمر کے بول ایسے بنی سے قرآن بن کے اترتے ہیں. غزوہ بدر کے قیدی سارا بدر ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام محترم حضرت عباس بن عبد المطلب، دوسرے بھی قریش کہ وہ نامور سرگردان ہے. حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے طلب کیا مشورہ کہ ان کے سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے. تو پہلی
نقل حضرت صدیق اکبر کے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کیا کہنا چاہیے اس کے لیے؟ حضور نے صدیق کی طرف دیکھا اور صدیق اکبر نے اپنے صاحب کا چہرہ پڑھا کہ جلال ہے کہ جلال ہے. تو حضور کا چہرہ پڑھ کر صدیق اکبر سمجھ گئے کہ جلال ہی جلال ہے. ہر چیز اللہ کے رسول اس سے سلوک کرنا چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے. شاید ہمارے حسن سلوک کا یہ اثر ہو کہ فرزندان اسلام بن کر یہ اسلامی انقلاب کے کام آئے. یہ رائے ہے کہ ان کے پاس اس سے سلوک کیا جائے. اب نگاہ لوگوں پر فاروق اعظم کی طرف اٹھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خیر کو جلالت کی سرخی امد آئی. اور اب کی اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے فلاں میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دی. وہ فلاں قریش حاکمی حضرت علی کا عزیز ہے وہ ان کے حوالے کر دی. ہم میں سے جو ہمارے عزیز ہیں وہ ہمیں حوالے کر دی. حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا کریں گے؟ فاروق اعظم نے کہ ہم آپ کے سامنے ان کے سر قلم کر کے دکھائیں گے. ہم اپنی تمام سے ان کا سر قلم کر کے دنیا پر یہ ثابت کر دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے حقوق کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. خونی رشتے کیا ہوتے ہیں، یہ نسلی اور خاندانی تعلق کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول میرے جذبات تو یہ ہے کہ قابل عرض نہیں ہے کہ کفر کے پیش رو ہے. آج بھی ان کا دامن نچوڑا جائے تو ہمارے مظلوم بھائیوں کا خون سکے گا. انہوں نے ہماری ماؤں کی مانتا لوٹی ہے، انہوں نے ہماری بہنوں کے دوستے اتارے ہیں، انہوں نے ہماری بیٹیوں کی آبرو کار کی ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا ہے. اور یہ باطل کے پاس دار ہو کر حق کے مقابلے میں لڑنے آئے ہیں تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے. محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابو بکر کی رائے بتاؤ. معافی کا اعلان ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض. محبوباً یہ فیصلہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن آئندہ کے لیے بات یہ ہے کہ مجھے تیرے عمر کے جذبات سے اتفاق ہے. مسلمانوں کے یہ قاتل، اہل ایمان کے یہ قاتل، مسلمانوں کے گھروں کو کھنڈرات میں بدلنے والے بند دل، مسلمانوں کی شہروں کی آبادیوں کو ویرانہ بنانے والے آدم خور، یہ قابل رحم نہیں. چاہیے تھا کہ ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہوتا. مجھے بھی وہی بات پسند ہے جو تیرے عمر کو پسند ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول ازواج مطہرات کو واپس ہو کے گھر سے باہر آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں بتائیے تطہیر اور پاکیزگی کا وہ کون سا تصور ہے جو ازواج مطہرات پہ نہیں آئے گا. دنیا کی کوئی خاتون اتنی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہو سکتی ہے. لیکن ان کے لیے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں ازواج مطہرات بے پردے ہو کے گھروں سے باہر نہ نکلا کرے، محجوب ہو کر آیا کرے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تو نے تو بہت میرے دل کی بات کر دی. میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ازواج کو علاقے پر باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ قانونی فکر ہے اور قانون فرض سے نہیں بنتا حد سے بن کے اترتا ہے. میری تجویز میری توثیق کے باوجود یہ بات قانون نہیں بنے گی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا.
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، اور یہ حکم صرف خاندان نبوت تک نہیں، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ امت کے ہر گھرانے تک فاروق اعظم کی تقریر کی روشنی پہنچے. لہٰذا اہل ایمان کی ماں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن. جب گھروں سے باہر نکلا کرے تو اپنے چہرے کاجو سے چھپا لیا کرے، اس لیے کہ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا اگر فرض پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرض پر تیرے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. قیامت تک بناتے اسلام قیامت تک جب تک پردے کی نعمت سے مالا مال رہیں گی، فاروق اعظم کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی. اور اہل نظر سے ایک بات کہتا ہوں، مشاہدہ کر لیجیے، اس ایسی کو دیکھ لیجیے، شریف پردہ وہاں نہیں ملے گا جہاں فاروق اعظم کی عقیدت کے طرح روشن نہیں ہوں گے، فاروق اعظم کی محبت کے طرح جہاں روشن ہوں گے شریف پردہ بھی وہیں ملے گا. اور پھر شریف اعظم کراچی میں پہلے قرآن کانفرنس یاد میں قرآن کانفرنس کا عنوان تھا، اس میں تجزیہ ہو گیا تھا. میں وہ دہراتا ہوں علماء کے سامنے کہ قرآن اور صحابہ لازم و منصوب ہے. قرآن اور صحابہ لازم و منصوب ہے. کی وجہ ہے کہ ان کے دوست بھی مشترک ہیں، ان کے دشمن بھی مشترک ہیں. ان کے دینوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی، قرآن بھی ان دینوں میں کبھی نہیں جائے. باہر ویسے جگہ لگائی راوی کہتا ہے آیا اور راویہ کا سیلاب، راوی کا سیلاب ہے تو اگر کا موسم گزر چکا ہے اور یہ راوی کا سیلاب صحیح ہوا کرتا ہے، من جایا کرتا ہے. راوی کہتا ہے راوی کے پر مجھے جائیں گے اور جو چیزیں آئے گا کہتے جائیں گے. اور ہم کہا کرتے ہیں راوی کی مار سے بچو بابو، راوی کی مار سے بچو. جب یہ جوش میں آتا ہے تو بستیاں وہاں چلے جاتا ہے. پنجاب کا راوی اور تاریخ کا راوی جب جوش میں ہوتا ہے تو ایمان بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ ایمان بگاڑا ہے تاریخ کا راوی. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آئی ہے آپ کے تینوں میں صحابہ کی محبت الگ ہوگی. قرآن کبھی ان تینوں نے نہیں کہا ہے. جن تینوں میں صحابہ کی محبت کے چلا روشن ہوں گے قرآن الحمد سے بننا تک تیرے لگا لے گا. اور آگے چل کر جنہیں صحابہ کے کردار پر اعتماد نہیں اور قرآن کو بھی غیر محفوظ کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے. جیسے ہمیں بھی نہیں لکھا اپنی توضیح المسائل میں کہ ولایت علی کے سلسلے میں جو آیات تھیں وہ کسی طرح ہو گئی. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے اور حد تک محفوظ رہے گا. جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن سے کچھ آیتیں نکالی گئی، کچھ آیتیں ڈالی گئی، تو اصل میں یہ سب سے صحابہ کی بات ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے ٹوٹ کر قرآن کو اپنایا تو قرآن نے بھی صحابہ کرام کو خوب اپنے دامن میں سنبھالا.
ترتیب ہوئی امت مسلمہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کی اللہ کے رسول مقام ابراہیمی پر نوافل ہونی چاہیے. طواف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فاروق اعظم مقام ابراہیمی پہ کھڑے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب کیا چاہتے ہو؟ اور کہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم پہ جب آتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی خلیل کی تقلید میں یہاں سجدے کروں. یہی تو مقام ہے جہاں ابراہیم اپنی کریم کی نیاز مندیاں اللہ کے حضور پیش کیا کرتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب آپ چاہتے ہیں میں کیوں نہیں چاہتا؟ میرے تو دادا ہی ابراہیم جس طرح میں نے تجھے خدا سے مانگا تھا مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا. میرا بھی جی چاہتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا حضور جب آپ کی یہی بات ہے تو پھر رکاوٹ کون سی؟ آئیے مل کر یہاں سجدے کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات پھر وہی ہے. آپ کی تمنا اور میری آرزو کے باوجود مقام ابراہیم پر اللہ کے حضور سجدے اس وقت تک نہیں ہو سکیں گے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. رب العالمین کی طرف سے فاروق اعظم کی تمنا قرآن بن کے آئی. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے پیغمبر اپنی فاروق کو تو اجازت دے دیجیے اور ساری امت کے لیے یہ قانون سنا دیجیے کہ جب بھی کوئی میرے گھر کے طرف کے لیے آئے جب تک فاروق اعظم کی تجویز اور فاروق کے سو کی عبادت کی اتباع میں مقام ابراہیم پر سجدے نہیں کرے گا اس وقت تک میں ہر کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا. اس وقت سے سجدے شروع ہوئے آج بھی ہو رہے قیامت تک ہوتے رہیں گے اور فاروق اعظم کے فکر رفع کا اندازہ ہوا کرے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی کی نماز جنازہ کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. ابن ابی کو جانتے ہیں آپ؟ ابن ابی کیا کہا جی؟ ابن ابی رئیس المنافقین. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے تو پچھلے سال کہا اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت پر انگلی اٹھانے والا یہی بنتا جس کی الزام تراشیوں قرآن تراشیوں کے نتیجہ میں مریم اسلام صدیق بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی راتیں روتی ہے. موت کا وقت آیا موت تو آتی قرآن کہتا ہے نما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جتنی ہو سکتی ہے مضبوط دیواریں بنا لو جتنی بلند لے جا سکتے ہو لے جاؤ سب کو روک سکتے ہو لیکن اسرائیل کو نہیں روک سکو گے. وہ اپنے وقت پہ تشریف لے آئے گا اور ضرور کاروائی ڈال کے جائے گا. بہت قریب آئی کہتے تو بلا بھی کہتا ہے رکھتے جی کرے چاہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے کرتے سے کفن دیا جائے. وہ مرتے وقت کنسی کا سہارا عموماً یہی جن کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لے آنا اور اس سے میرا قتل تیار کرنا اور میری نماز جنازہ کے لیے بھی امام الانبیاء پیار کرنا کہ وہ پڑھے.
اور اللہ کی شان ہے، باپ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا حلقہ رسالت میں منظور نظر وہ صاحب ایمان اور اقرار ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ چلیے حضور کا کرتا لاؤ، آپ کی ناپاک میت کے لیے پیغمبر کی قمیص لاؤ کہ جس کے ایک ایک دھاگے پر ہر سے بڑی سے عزت کی مہریں لگی ہوئی، اور کرتا کہ جس کی آبرو کا مقابلہ فرشتوں کا تقدس بھی نہیں کر سکتا، وہ کرتا کہ جس کی عظمت کا مقابلہ حوروں کی عزت بھی نہیں کر سکتا. وہ میں تیری لیے بات اور نماز جنازہ امام الانبیاء تیری پڑھائے. کیا آرزو ہے؟ تو کبھی تو نے اس آرزو کے اظہار کے وقت تیری منافقت میں کوئی گنجائش ہے کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے جا کے یہ التجا کروں کہ حضرت اعظم کو تبدیلی کہ میں لاش کا کفن بناؤں اور 25 تاریخ کی نماز پڑھنے آؤں. ابن وہی کہتا ہے بیٹا تو نے میری منافقت کو دیکھا ہے، آمنہ کے لال کی رحمت کو نہیں دیکھا. جانتا ہوں کہ بہت بد نصیب ہوں، شاید مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ کا دل دکھانے والا کوئی نہ ہو دنیا میں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد عربی سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تم جا کے کہنا تو صحیح باپ کی وفات کے بعد کہ اس کا کفن تیار کیا جائے، اور یہ بھی کہا تھا کہ نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے بات کے خیال کے مطابق میرے کرتے کی وجہ سے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا، اور میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی نجات ہو سکتی ہے تو تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں. مدینہ کی آبادی سمجھ کر جنازہ آئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چنی آگے بڑھے. عدل و جلالت کا بات کا سر پہ غیرت میں آنسو بہاتا ہوا ابن خطاب آگے بڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں اسے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ کہ وہی کوئی ایمان ہے جس میں مسجد کے مقابلے میں کیا بنایا کہ وہی کالے میں جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی، کہ وہی گھر میں کلمے کو لمبے لمبے پڑھتا تھا، لمبے لمبے، لیکن دل میں آپ کا بغض رکھتا تھا. معلوم خدا سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے اس کالم کالے کے لیے کی سوچ سکتی وہ سن تو قابل معافی نظر نہیں آتا. ادھر اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا تو ہماری مادر محترمہ کئی راتیں ہوتی رہی ہے، آج آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو سیدہ عائشہ کی غیرت سے کیا گزرے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے، میں نماز جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. پیغمبر کا جواب چکے فیصلہ کن ہے. ابن خطاب ہٹ کے نماز جنازہ ہو گئی. رب العالمین کی طرف سے نقد کا پیغام آیا، پیغام کروں رب العالمین کی طرف سے فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن کے آئی اور فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. میرے پیغمبر آج تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن آج کے بعد مجھے بھی تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہے. ان منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. صرف نماز جنازہ ہی نہیں، بڑا تکم آدھا قبری، اگر قبرستان میں سے کسی منافق کی قبر سے گزر ہوتا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی بھی اجازت نہیں. جو تیری عائشہ کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ میرا بھی نہیں تیرا بھی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت قرآن پڑھنے کے نہیں.
جب بات آ رہی ہے تو وہ بھی نہ پڑے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی گروپ کی الزام تراشیوں کی وجہ سے غم و حزن کے پہاڑ ٹوٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے سجدے میں سر جھکائے ہوئے. ادھر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کا ہنگامی اجلاس بلایا, ان سے مشورہ لیا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. صحابہ میں سے ایک آواز آئی, اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ قبیلہ خاطر اور رنجیدہ ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں, عائشہ کو آزاد کر دیجیے. بس اس آواز کے آتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہے, آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر بھیجنے والا کون ہے, یہ رشتہ کس نے آپ کے لیے منتخب کیا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ خاموش مگر جامع جواب تھا کہ یہ انتخاب تو پروردگار عالم کا ہے. انگشت رسالت آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی. فاروق اعظم نے فرمایا عائشہ کے دشمنوں کو تم میری تلوار کے حوالے کیجیے, ان سے میں نمٹ لوں گا. عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی کچھ ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کی وظیفہ کو آپ کے گھر میں بھیجا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پھول کھل اٹھے, صبح شہادت نمودار ہوئی, راحت و مسرت کی روشنی حضور کی قبیلے اثر پر شروع ہو گئی اور انتہائی رفقت کے ساتھ رحمت عالم نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب, او خطاب کا بیٹا تجھے اللہ جزائے خیر عطا کرے کہ تو نے میرا سارا حسن و ملال ختم کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر صدیق اکبر کے گھر آئے. کس کے گھر آئے؟ راولپنڈی کے دوست. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا. حضور نے پہلا سوال کیا میری عائشہ کہاں آئے؟ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ فرمانے لگی میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے. میرے آقا عائشہ تو سجدے میں ہر وقت روتی رہتی ہے, کچھ کہتی نہیں, کسی سے بات نہیں کرتی. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی اپنی والدہ اور اپنے آقا کی باتیں, میرا جی کہا کہ اٹھوں اور رسول اللہ کے دامن سے چمٹ کر خوب روؤں, لیکن پھر ضمیر نے میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں رزق کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے میں, اللہ کے در کو چھوڑ کے ادھر کیوں جاؤں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, فرمایا ابو بکر کی بیٹی آج اپنی سچائی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں تو سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب تو میرے غم کا پیمانہ لبریز ہوا اور روتے ہوئے کہا اشکو بسی وحزنی اللہ. وہی کیفیت یاد میری جو حضرت یوسف سے بات کی تھی. میں تو ابو یوسف کی طرح ہوں کہ اگر اپنی سچائی میں کچھ کہوں بھی تو لوگوں نے کب ماننا ہے. میرے آقا میرے محبوب, میں نے جو کچھ کہنا چاہا اس صدور کو کہہ چکی ہوں, اس کے سوا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل وہی بھیج دی ہے اور میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں, تو بھی اسی کے فیصلے کو انتظار کر. رب العالمین کی بارگاہ سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سوچنے لگی کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے, نہ معلوم کب اس کی بارگاہ سے فیصلہ آئے گا. لیکن اب تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر پسینے کے حسین قطرے نظر آئے اور حضور کے جسم پر
وہ قدیمہ چیز ہوئی جو وہی کی کیفیت ہوا کرتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی اور میں سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے. کچھ دیر تک وہی کی کیفیت رہی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ سے چادر ہٹائی اور حضور کا چہرہ پڑھا تو فرماتی ہے نظر پڑتے ہی میرے زمین میں مجھے بشارت دی کہ تیری جان غم ختم ہو گئی. اس لیے کہ چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمودار ہوا جیسے بادل کی گھٹاؤں سے چودھری کا چاند نکل آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی اے حمیرہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا اور یہ تیری انفرادیت عائشہ کہ جب حضرت موسیٰ پر الزام لگاتے ایک عورت وکیل بنائی گئی. جب حضرت یوسف پر الزام لگاتے ایک لڑکا وکیل صفائی بنا. جب حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے. یہ تیرا مقدر ہے کہ جب تجھ پر الزام لگا تو خود خدا وکیل صفائی بنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل میں میری برات القاء کر دی ہوگی. یہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ میری برات میں پوری سورہ نور اتری ہے. اب نطق رسالت پر پرانی آیات مچل گئی. رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. حق تعالیٰ نے کہا کے انداز میں فرمایا جس نے عائشہ کی عزت کا اندازہ کرنا ہو وہ اس سے شوہر معصوم کو دیکھ لیں جس کا شوہر محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا میں اب عادت کل ذرہ تو پھر اس کی رفیقہ حیات کی عزت کا کوئی ٹھکانا ہے کوئی حد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قریب بیٹھی فرماتی ہیں بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی. آج مجھے اس کے حضور جھک جانے دے جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے پلوں سے صاف کر لیے سجدے میں چلی گئی. عرض کیا خدا بندہ تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ تو نے میری برات تو کر دی لیکن اتنی راتیں خون کے آنسو روتی رہی ہوں کچھ ان کا بھی تو معاوضہ ملنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. تیرے اس دکھ میں جتنی آنکھیں بھی اشک بہا رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا. تو خدا بندہ جنہوں نے الزام لگایا جنہوں نے پیغمبر کی آبرو پہ انگشت برداری کی اور کیس ہار گئے کچھ ان پر جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے. فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب علیم. جنہوں نے اس عفیفہ کے خلاف کوتان باندھا جنہوں نے مرجع اسلام کے خلاف الزام تراشی کی رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. دردناک عذاب جوارے سے پاپوش دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عائشہ کے دشمن مار کھاتے رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے عزیز تو
یہ چند ریفرنس تھے قرآن پاک سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس لیے کہ یہ بات ثابت کر سکوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ قلب اور فکر عطا کیا ہے کہ سچ سے یہ بولتا ہے تو سچ سے تائید ہوتی ہے۔ جہاں تک فاروق اعظم کی انتظامی، عسکری اور سیاسی صلاحیتوں کا تعلق ہے تو اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا وہ عظیم عادل کہ جس کے حکم کو عناصر اربع نے تسلیم کیا، عناصر اربع نے مسجد نبوی میں خطبے کے دوران پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ خدا جا سال جا القبل تو ہوا سے جھونکوں نے بات کی اور فاروق اعظم کا جملہ حضرت ساریہ تک پہنچا، زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی تو گاؤں کی چھوٹے لگا کے فرمایا اس کن کانپتی کیوں ہے، مطمئن ہوگا کیا میں نے تیرے سینے سے قتل نہیں کیا؟ راول پنڈی کے دوستوں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بھوچال کیوں آتے ہیں؟ جب حکمرانوں کے فیصلے، حکمرانوں کے اللے پللے حد سے بڑھ جائیں تو پھر دھرتی کانپ کر الارم دیتی ہے کہ اب تم قابل برداشت نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے جب ٹھوکر لگائی تو یہ بھی فرمایا کیا میں نے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا؟ زلزلہ تھما اور یوں تھما کہ پھر فاروق اعظم کے دور میں کوئی حقیقت کا جھٹکا بھی نہیں ہے، نیل کا دریا سیلاب نہیں دیتا تھا، گورنر کا خط آیا، امیر المومنین اس کی عادت ہے کہ سالانہ انسانی جان کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، ایک لڑکی اس کی موضوع میں ڈالی جاتی ہے تو پھر سیلاب آتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا انسانی جان تو بڑی طے ہے، ہم کوئی کتا بھی اس کی موضوع میں نہیں پھینکیں گے، انتظار کرو۔ خط لکھا ہے فاروق اعظم نے دریا کو، دریا کو خط لکھا ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو کوئی انسانی جان کی بھیک نہیں چڑھائیں گے، ہم اللہ کے حکم سے سیلاب دینا چاہیے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا کسی پاکستانی حاجت روا کار صاحب کے حکم سے چلتا ہے تو تیرے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا ہے دریائے نیل کے نام، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودی اور عیسائی یہ منظر دیکھنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پہ آئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی تاریخ دریا کی موجوں پہ اثر انداز ہو؟ جب گورنر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ خط دریا میں پھینکا ہے تو دیکھنے والے ابھی وہی کھڑے تھے کہ سیلاب ملا اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں وہ واپس لوٹے۔ اس منظر کو دیکھ کر کئی ہزار عیسائیوں اور یہودیوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کے غلام ہوئے۔ بہتی ہوئی آگ میں پانی کا ایک چلو پھینکا تو تھم گئی، ہوا تیرے اربا پر فاروق اعظم کا حکم چلا، ہوا نے بھی فاروق کا حکم مانا، دھرتی نے بھی فاروق کا حکم مانا، پانی نے بھی فاروق کا حکم مانا، آگ نے بھی فاروق اعظم کا حکم مانا۔ اور انسان کتنے عناصر سے مرکب ہے؟ ہوا، پانی، خاک اور آگ، تو یہ چاروں فاروق کے نمک حلال ہیں، یہ چاروں فاروق کے محکوم ہیں۔ تو جو انسان ہو کر فاروق کی عظمت کا قائل نہیں وہ تو پھر اپنی اصل کا ہی نہیں، وہ اصل نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے زکات وصول کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، زکات وصول کرنی چاہیے، لیکن وہ زکات اس مال سے کہ جس پر ایک سال گزر چکا ہے۔ علماء کرام خاص طور پر سنیں، جس دن کی 4 روزہ ہے گزر جائے گی اور ہم نے حسیب اعظم کے پاس پہنچے، وہ مال کہ جس پر ایک
سال گزر جائے، پھر دینے والے کی صاحب مال جو ہے اس کی نیت بھی شامل ہے، پھر اس مال کے بارے میں یہ اطمینان بھی کر دیا جائے کہ یہ کسی کی امانت تو نہیں. اچھی بات ہے، ان شرائط کے تحت اگر زکات وصول کی جائے تو اچھی بات ہے. ویسے مولویوں کو ہموار کرنے کے لیے مال زکات کے ذریعے مولویوں کو ہموار کرنے کے لیے بتا لگی ہوئی ہے نا، جن قومی یتیموں کی بیجا بابا رائے خدا تیرا اللہ ہی دیتا لائے گا، ان میں کچھ تو دینا. فاروق اعظم کی تقریر کیجیے کہ وہ عدل و انصاف کیا فاروق اعظم نے اللہ کی زمین پر کہ خوشحالی کا دورہ ہوا، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ میں کوئی زکات لینے والا ہی نہ رہا، اب دینے والے ہو. وہ اس لیے کہ ان کے قول و عمل میں مطابقت، قول و عمل میں اتفاق نہیں تھا، جو کچھ کہتے تھے پہلے کر گزرتے. انہوں نے قانون بنایا تو سب سے پہلے خود کو قانون کے لیے پیش کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا ایک پرنالہ جس کا پانی مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا، فاروق اعظم نے حکم دیا کہ یہ پرنالہ یہاں سے ہٹا دیا جائے، واٹر پائپ اس طرف بدل دیا جائے. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب انہیں پتہ چلا کہ واٹر پائپ جہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تو انہوں نے قاضی مدینہ کی عدالت میں استغاثہ کی کہ میری اجازت کے بغیر امیر المومنین نے واٹر پائپ ہٹا دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے. عدالت میں طلبی ہو گئی، امیر المومنین تشریف لائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. قاضی مدینہ نے پوچھا امیر المومنین عباس کو یہ شکایت ہے کہ آپ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مکان سے واٹر پائپ کیوں ہٹایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا رفاع احمد پانی کے چھینکے نمازیوں کے کپڑوں پر پڑتے تھے، ڈسٹربنگ ہوتی تھی، کپڑے خراب ہوتے تھے، عبادت میں خلوص میں اور انحراف میں فرق آتا تھا، تو میں نے مفاد عامہ کے لیے واٹر پائپ ہٹایا ہے، مجھے کوئی ذاتی قد نہیں ہے حضرت عباس کا، میں دل سے احترام کرتا ہوں. قاضی مدینہ نے حضرت عباس کی طرف دیکھا کہ توجیہ سے معقول ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں. حضرت عباس نے فرمایا میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ یہ واٹر پائپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اور ہاتھوں سے یہی رسم کرا، اور اس کے گواہ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے میرے مکان کے نشان لگائے، اور پھر جب یہ مکان تیار ہوا تو حضور نے فرمایا تھا عباس اب تم میری پشت پہ کرو اور یہی یہ واٹر پائپ میں کرو. تو میں نے کہا تھا حضور میں آپ کی پشت پر سوار ہو کر یہ کام کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں حکم دیتا ہوں. تو میں نے تعمیر ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسی طرح یہ واٹر پائپ نصب کیا تھا. تو آج امیر المومنین نے اس کو اخاڑ دیا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ کی روح برقرار نہ رہے. اب یہ مرحلہ تھا کہ جب فاروق اعظم کی آنکھیں زار و قطار بن فرمایا بات مجھے اس کا علم نہیں، جو پسمندر آپ نے بیان کیا ہے مجھے اس پسمندر کا علم نہیں تھا. اب قاضی کے فیصلے سے پہلے میں ایک درخواست کرتا ہوں، قاضی کو جو فیصلہ دے گا تو دے گا، میری درخواست یہ ہے کہ آپ تشریف لائیے غلطی سے میں جھکتا ہوں، میں جینا بنتا ہوں، اور آپ میری پشت پر سوار ہو کر وہ واٹر پائپ وہی نقل کیجیے تاکہ اثر میں آپ بھی رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور میں بھی رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. اب یہ منظر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا اور تاریخ نے لکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کا فرما روا جس کے نام سے آپ عدم کعبہ کرتے تھے وہ جھکا ہوا ہے، اور حضرت عباس اس کی پشت پر سوار ہو کر وہ واٹر پائپ وہی لگا رہے ہیں. جب واٹر پائپ لگا چکے تو نیچے اترے اور امیر المومنین کو سینے سے لگا کر مبارکباد دی. میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ مجھے مبارکباد دی. تو ہم دونوں اس امتحان عشق میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب میں یہ پورا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں
آپ اس پورے مکان کو گرا کر مسجد نبوی کے شہر میں شامل کر دیجیے، اور اس طرح پر اہل ایمان کے لیے بھی آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے اور اطاعت رسول کا حق بھی ادا ہو۔ ایک واقعہ ہے بڑا مختصر، لیکن آپ نے اس سے اندازہ فرمایا کہ وہ جو قانون بنایا یا اللہ کے جس قانون کو اپنایا تو پہلے اس پر خود عمل کیا۔ یہ نہیں کہ وڈیروں کے سامنے قانون پیچھے اور کمزوروں کو پیچھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ملتان کے ایک بہت بڑا جاگیردار ایک غالباً 10 سال ہو گئے مجسٹریٹ صاحب، ایک مجسٹریٹ صاحب ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، تبرکات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، ایک مجسٹریٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرے ان کے ضروریات ہیں۔ انہوں نے جو کھیل بتایا اور جو منہ کالا کیا وہ قومی طرف میں آتا۔ میں نے اس فوجی اس عدالت کا جو انچارج تھا اس کو مبارکباد کی ہے کہ اس کا جمع سماج اس نے اگر اسلامی ضابطے کے مطابق تو فیصلہ نہیں، اسلامی ضابطے کے مطابق فیصلہ یہ تھا کہ یہ سب کے سب قاسم باغ میں سنسار کر دیے گئے اور پورا ملتان آ کر انہیں پتھر مار مار کر اس کا ہلاک کر دیتا جیسے بولے کتے کو مارا جاتا تاکہ وہ دوسروں کو نہ پاتے اور دوسرے خراب نہ ہوتے۔ اتنا تو خیر نہیں ہوا، لیکن جو سزائیں انہیں دی گئی ہیں کم از کم پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ کئی مرتبہ دیکھا۔ اتنے بڑے آدمیوں کو بھی قانون نے اپنی گرفت میں لیا۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، فاروق اعظم کی خدمات میں اگر بیان کروں تو پوری رات گزر جائے گی۔ عیسائیت و یہودیت نے منصوبہ بنایا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے عالم میں شہید کیا گیا۔ ایران کا ایک آپس پرست ایران کا قاتل، کیا نام اس کا؟ وہ تو سنیت ہے، ابو لولو نام پوچھتا ہیرو، آپ کا نام نہیں رکھتے اپنے بچوں کا ہیرو؟ کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں؟ بچوں کا نام نہیں رکھتے تو ایک پتھر کا نام رکھا ہوا ہے فیروزہ۔ یہ سب ایرانی پیر ہیں، یہ سب وہیں سے آئے ہیں جو ہمارے شہر کو بدلنے کے لیے، اور عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ وہ بیماری جو کوئی حکیم دور نہ کر سکے، کوئی ڈاکٹر دور نہ کر سکے، کوئی دور نہ کر سکے، فیروزہ گھول کے پی جاؤ انشاءاللہ بیڑا غرق ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں، اور یہ نام تو فاروق اعظم کی قاتل کا ہے جو مسجد میں ہاتھ میں بیٹھا تھا۔ فاروق اعظم نماز صبح پڑھانے کے لیے جب مسلح پر تشریف لائے اور اللہ کی عبادت میں باہر ہوئے، آسم نے اس کا امیر المومنین سے حملہ کیا، 6 بار کیے۔ اسلام کی آنکھوں کا تارا محمد کا راج بنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم کا چہرے چکمو کھا کر گرنے لگے ہیں زمین پر، تو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمان بن عوف کا ہاتھ پکڑ، پتہ نہیں یہ طاقت کہاں سے آ گئی تھی اس دن فاروق اعظم کے ہاتھ۔ عبد الرحمان کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کیا اور فرمایا میں تڑپتا رہوں گا اور تم محمد کی امت کی امامت کرو کہ اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ تاریخ سلام کرتی ہے ان افراد کو کہ امیر المومنین تڑپ رہا ہے لیکن ان کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اور یہاں صورت حال کیا ہے، مسجد کے کسی کونے میں اگر کوئی مچھر دور کر کے گزر جائے تو پوری سب کہتا مچ جاتا ہے۔ امیر المومنین تڑپ رہے ہیں اور عبد الرحمان بن عوف نے چھوٹی چھوٹی سور سے پڑھا کر نماز۔ اب فیروز چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، اس نے دائیں بائیں سپو میں سے
गुजरने की कोशिश की, लेकिन किसी शब्द से उनने गुंजाइश नहीं की। और मैं कहा करता हूँ इस मौके पर कि वो सफे मुजावरों की नहीं थी, वो सरबकत मुजाहिदों की सफे, वो आज ताला परस्तों की सफे नहीं, खुदा परस्तों की सफे। किसी तरफ से जब उसे कोई गुंजाइश न मिली तो वही खंजर अपने सीने में घोंप। और फारूक के दुश्मन की ये पुरानी अलामत है। काश मेरे मेहमान भी मेरी बातें समझ सकते। वही खंजर अपने सीने में घोंप दिया। आज के फारूक आजम के दुश्मनों की पुरानी अलामत है कि वो इसी तरह ही किया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई जख्मी हालत में लाए गए। पूछा मेरा कातिल कौन है? बताया गया ईरानी बेईमान है। है फारूक आजम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी कलमा गो के हाथों से नहीं मारा गया है। और अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया जाओ मेरी माँ के पास और उनसे कहो हजरत आयशा को तेरा बेटा चाहता है कि अपने कायद के कदमों में सो जाए, लेकिन चूंकि वो आपका हुजरा है, जब तक आप इजाजत नहीं देगी फारूक उमर की ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकेगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ लाए हैं तो हजरत आयशा पर के हम में घायल है, विधान है। अब्दुल्ला की जवानी जब फारूक आजम की आरज़ू सुनी तो फरमाया जाओ बेटे अपने अब्बा से कह दो, अगरचे ये जगह मैंने अपने लिए मखसूस कर रखी थी, लेकिन आज मैं तुझको तरजीह देती हूँ और तुझे खुशखबरी सुनाती हूँ कि जब भी आपने ये दुनिया छोड़ी तो तुझे बरज़ख में ठिकाना मोहम्मद के कदमों में ही मिलेगा। फारूक आज़म ने दो दुआएं मांगी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, खुदावंदा मेरी आरज़ू है कि अपने रास्ते में शहादत की मौत अता कर। आज मैं भी दुआ करता हूँ, खुदावंदा राह हक में शहादत अता कर। आप भी खुदावंदा हम सबको राह हक में शहादत अता कर। अपने लिए ऊंची ऊंची आमी और मेरे लिए छोटी छोटी आमी, चला तो हो जाता है। खुदावंदा तेरी आरज़ू तुझे तेरा है हक में शहादत अता कर, और दूसरी आरज़ू ये है कि मौत भी मदीनतुर रसूल में अता कर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया उमर तेरी ये दोनों आरज़ुएं हमने कबूल कर ली। तीसरी बात तो तूने जुबान से तो नहीं निकाली, लेकिन हम दिल की धड़कने जानने वाले हैं ना, तो हम वो आरज़ू भी तेरी पूरी करेंगे कि सुनाएंगे भी क़यामत तक तुझे रसूलुल्लाह के कदमों में। फारूक आज़म जन्नत में जाएंगे या जन्नत में पहुंचे हुए हैं? तो वसीयत की बारी हुई कसीदों पे गुजारा करने वाले दोस्तों, उनकी बात करो जो रोज़े अतार के बाहर है, उनका ईमान मैं साबित करूंगा और बताऊंगा कि वो जन्नती है। जो रोज़े के अंदर सोए हुए हैं उनके जन्नती होने में जो शक करे उससे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं। समझ में आई है कि नहीं आई? इसलिए मेरे अकाबे का भी यही अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साहिब ज़मीन मुसलमान का यही अकीदा है कि रोज़ा अतार की बहारी और रोज़ा अतार की जवानी का मुकाबला जन्नत भी नहीं करे। अल-मुहन्नद साथ पढ़िए ना अकादमी और नमाज से अकायद, उन्होंने लिखा है कि जमीन का वो हिस्सा जो रसूलुल्लाह के जसद अतहर से मत कर रहा है उसका मुकाबला न अर्श बरी की अभी से कर सकती है न जन्नत कर सकती है। सिद्दीक़ उमर तो आज भी जन्नत में है। सिद्दीक़ उमर और मलंग क्या कहता है बगैर किसी तकल्लुफ़, वो कहता है ये दोनों मुनाफिक। और मिस्टर हुमैनी की वो किताब मेरे पास मौजूद है जिसमें उसने लिखा है कि अबू बकर मुखालिफत कुरान, उमर मुखालिफत कुरान, उस्मान और मुखालिफत कुरान। जो कुरान की मुखालिफत करे वो कौन है? अब आइए कुरान से पूछते कि मुनाफिकीन का ठिकाना
قرآن پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایک اور مقام فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میرے پیغمبر حکم ہے کہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پہ اس قدر شدت کیجیے کہ یا وہ ٹھیک ہو جائے یا ان کا صفایا ہو جائے. حضور نے کفار کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں؟ منافقین کے خلاف صدیق عمر کے خلاف جہاد کیا یا حضور نے انہیں سینے سے لگایا؟ وہ کل بھی حضور کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں اور عصر میں بھی آپ ہی ہوں گے. تو وہ تو پہنچ گئے جنت میں. اور منافقین کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا ان المنافقین اللہ کا آپ اس سے کیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، قرآن سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ سب سے ہم نے نکال کچھ کی چیزیں نکل گئی کہ کل بات شہید ہوا، آج جو پہلا اور انسان کے بدلے میں ان کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آرام سے رہو. عبید اللہ ابن عمر امیر المومنین فاروق اعظم کا بیٹا صحیح لیکن قانون کو کوئی بالا کر نہیں. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور تعمیر میں فرمانے لگے اگر یہاں کوئی جفانا کا وارث ہے تو کھڑا ہو جائے. 3 مرتبہ حضرت عثمان نے یہ آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا. پھر فرمایا اب اگر کوئی حرمدان کا وارث ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. 3 مرتبہ یہ آواز دی. مسلمان نے کہا امیر المومنین یہ دونوں بدیسی تھے، ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا، سلطنت اسلامیہ میں ان کا کوئی وارث نہیں ہے. جہاں یہ غلام کی حیثیت سے جی رہے تھے کوئی وارث نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا جس مقتول کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث خلیفہ رکھتے ہیں، حکومت اس کی وارث ہوتی ہے. تو اب ان دونوں کا وارث میں میری مرضی چاہوں تو میں ان دونوں کے بدلے میں عبید اللہ کو قتل کروں اور چاہوں تو خود حاصل کروں. تو میں عبید اللہ کو قتل کرنے کے بجائے خود ہاں قبول کرتا ہوں اور عبید اللہ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جائے اور ان دونوں مقتولوں کے خود ہاں کی رقم بیت المال میں جمع کرو. فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبید اللہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہتا عثمان میں کسی پیشہ ور گدی مسلم کا بیٹا نہیں ہوں کہ جس نے تعلیم فروختی کر کر کے بیلنس بنا رکھا ہے. میں کسی چادر کوٹ کی کیسے دیکھنے سنیے جیسے گھس سکتا ہے لگا اور آپ یہی مناسب مت لگا. لیکن میں پوچھتا ہوں میں نہیں پوری کون پوچھتی کہ جو لوگ علماء دیوبند کو حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جن کی بدزبانی معاف نہیں کرتی ان کو آزادی کیوں دی گئی ہے؟ ایک مولوی صاحب کی شیخ کس وقت بھی میرے پیچھے اس نے پورا 1.5 گھنٹہ مجھے محلہ جات سے نوازا. ویسے میں پوچھا کبھی کروں گی وہ کراچی کا ذریعہ ہے دکان چکے اجڑ چکی مجھے اب ہوتی اس لیے کہ وہاں ہم نے قرآن کریم کے انوار تجلیات کو کراچی کا گلی کوچے میں یوں پھیلایا جب اس کی کوئی نہیں سنتا. میرے گلا بجا بجا کے لوگوں پر
ڈالتا تھا، اب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. یہ کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن پڑھو. ایک جگہ اس کو کچی لکھی گئی کہ آپ 7 کی طرح قرآن پڑھیے. کدھر سے جواب کر دیا، کہتا شیطان بھی بہت قرآن پڑھتا تھا. شیطان قرآن پڑھتا تھا. یہ ناصور غریب صاحب جنہوں نے قومی آرزو کا قتل عام کر کے ملی حاصل کی ہے، ان کے لیے کھلی چھٹی اور دل مزید اچھا نہیں لگتا. دل کا دم کچھ نہیں ملتا، دل کا دم کچھ نہیں ملتا. میرے عزیز دوستوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ نے کہا کہ جان میں کسی پیشور کبھی رسید کا بیٹا نہیں ہوں کہ جس نے 9 مریضوں کی جیبیں خالی کر کر کے بیلنس بنا رکھا ہو کہ میں مال اٹھا کے لاؤں اور خوب آگا کروں. میں اس پرویش کا بیٹا ہوں، اس پرویش کا بیٹا ہوں کہ سر سے زمین پر بازو نیچے رکھ کے سو جایا کرتا تھا، جن کے خرچے کے 17 پاؤنڈ میں آیا کرتے تھے. میں عمر کا بیٹا ہوں. اگر عثمان کی آنکھوں میں آتی ہے سلمانی اگر دیجیے پھر کیا کریں؟ عبید اللہ نے کہا میری جان لے لیجیے. آپ تک ان دونوں مقتولوں کا بدلا لیجیے اور میری جان حاضر آ چکا میں خوب ادا نہیں تھا. شاملین کسی سے نکل گئے، لوگ بے قابو ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجے اگر تیرے پاس خوب کی رقم نہیں ہے تو تیرا پچا بھی زندہ گھر بھتیجے گئے. دونوں مقتولوں کا خوب کی رقم لے کر قاتل مال میں جمع کرا دی اور فرمایا الحمدللہ پرانی ضوابط کے تقاضے بھی پورے ہو گئے اور میرے بھائی عمر کے بیٹے کی جان بھی بچی. اسلام کی دولت میرا عزیز ایسے کام ہے کہ اگر بچی نبوی کے شہر کی ترقی کا مرحلہ ہے تو عثمان کی دولت کام ہے. اگر مدینہ والی پر چاہتا ہو تو عثمان کا بھی کار اگلے رحمت بن کر امت سے بچ. اگر جیسے اجرت کا اہتمام ہوا تو عثمان نے غزوہ تبوک کے اخراجات کی مکمل ایک چڑھائی ادا کر دی. اگر نیچے پانی کے کنویں کا مرحلہ آیا تو عثمان نے 5 کنویں خرید کر کے امت کے لیے بچ کی. میرے عزیز دوستوں، اور جب سیدہ فاطمہ علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مرحلہ آیا تو عثمان نے جہیز کے لیے رقم فراہم کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خریدی جو غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پراپتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید تھی. وہ زرہ بیچنے کے لیے حضرت علی جا رہے ہیں تو عثمان بن رحم نے زرہ خریدی، رقم دے دی، زرہ لے لی. اس کے بعد زرہ بھی حضرت علی کو دے دی. فرمایا علی زرہ بھی آپ رکھے، رقم بھی لے جائیے تاکہ سیدہ فاطمہ اور اپنے دولہا بھائی علی کے نکاح میں کچھ عثمان کا بھی حصہ شامل ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری ہے اور شہادت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کو پہچانے وہ منافق جن کے دلوں میں حضرت عثمان کا درد تھا انہوں نے مسجد نبوی کے سائے میں عثمان کو جمع کیا، مدینہ منورہ پر یلغار کی. موضوع حال کا جب تجزیہ کرتا ہوں تو میری عجیب مطابقت سامنے آتی ہے. عثمان کے دشمن بھی مدینہ پر یلغار کر رہے تھے، عثمان کے دشمن آج بھی مدینہ پر یلغار کر رہے تھے. انہوں نے جلوس نکالا، جنتی مسیح کے نام گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کیا پیش آئے. پتہ چلا نہیں پوری پولیس کو ہم یہاں سے یہاں سے پکڑا لیکن بس اب تمہارا وقت ادھر ہونا چاہیے نہیں. یہ انہیں کی چلا کر جب میرے یہاں گیا ہوا اور اب بھی حکومت کے عام اس مرتبہ بھی ان کی خواہش سے رہ جائیے. عثمان کے دشمن کل بھی مدینہ کی حرمت کو مدعو کرنے پر تلے ہوئے. عثمان کے دشمن آج بھی مدینہ کی حرمت کو مدعو کرنے پر تلے ہوئے ہیں. عثمان کے سچے رضاکاروں کو چاہیے
حاصل کریں کہ اپنی صف میں منافقین کو پہچانیں، منافقین کو پہچانیے، اور یہ نقصان ہوتا رہے گا۔ عثمان نے تو صبر کی انتہا کر دی۔ میں کربلا کے شہید کے بھی قربان جاؤں، حسین بھی میرا ہے، حسین کی محبت میں کہہ چکا ہوں میرا جذب ایمان ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں حسن خدا مجھے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسنین کریمین کے سارے میں مشہور فرمائے۔ لیکن عثمان کے صبر کی تو حد ہے، چاہے تو مستقیل کو قحط محب کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری ملاقات کی تو کہا امیر المومنین ان کا آزمائش ہے، ایک طرف سے منافقین کی ثقافت ہے، ایک طرف آپ کی مظلومیت ہے، ہم سوچتے ہیں کدھر جائیں، ان کی ثقافت کو دیکھتے ہیں تو خون کھول اٹھتا ہے، آپ کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں تو جگر شک ہوتا ہے، ارے بتائیے کہ ہم کہاں جائیں۔ عثمان مسکرائے فرمانے لگے علی آج آپ کے امتحان اور میرے صبر کا شاید آخری دن ہے، آپ کا اس طرح کی ختم ہو جائے گا، میرے امتحان کا بھی آج آخری دن ہے کہ مجھے حضور کی میں رحمت عالم کا دیدار ہوا، حضور نے میرے سینے سے دست سرکت رکھا، ہاتھ کی ٹھنڈک میں اب بھی اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں، جب سے حضور نے میرے سینے سے ہاتھ رکھا بھوک اور پیاس کی طرف باقی نہ رہی، ساری بے قراری ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان دو راستوں میں سے ایک چن لیجیے، ایک یہ کہ میں اللہ سے دعا کروں تیرے قاتل ابھی زمین پھٹے اور زندہ غرق ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اگر صبر کر سکے تو افطاری میرے ہاں آگے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان کی آخری کون کا راستہ منتخب کیا ہے؟ عثمان نے فرمایا جب میزبان رسول اللہ ہوں تو میں یہ پیشکش کیسے قبول نہ کروں، میں نے یہی دوسری پیشکش قبول کر لی ہے اور اب تیار بیٹھا ہوں، میرا ایمان ہے کہ کائنات کا نظام برہم برہم ہو سکتا ہے، میرے قائد کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تیاری فرمائی، صاف ستھرے کپڑے دے وطن فرمائے اور اتمام حجت کے لیے مکان کی چھت پر فلائی تحریک کے اجلی منافقین کے آخری شکار تھا عثمان نے فرمایا مجھے جانتے ہو کہ نہیں، میں وہی عثمان ہوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ اگر عثمان جو ہے ذوالنورین بھی ہے، ذوالبشارتین بھی ہے، ذوالہجرتین بھی ہے، حضور کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئی تو ذوالنورین۔ اچھا اس سے بھی یاد لوگ اپنا مقصد نکالتے ہیں کہ باپ کو تو نہیں مانتے، بیٹیوں کو نہیں مانتے، کہتے نہیں تو میں نے کہا مولوی صاحب اللہ آپ کے حال میں رحم فرمائے، مجھے دعا کی تو اجازت بولو، یہ عام بھی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے نور نظر، یہ کس کی نور نظر ہوگی جو خدا کی نور نظر ہے، بعض بچارے کو اتنے فائدہ ہوتے ہیں ایک صاحب کہتے ہیں ہر چیز اللہ کو اللہ کا نام ہے، تمہیں بیٹا کچھ کہیں نہیں ہے نا کچھ کرے گی، لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ اصطلاح ہے کہ فلاں کی نور نظر ہے، تو ہماری بیٹیاں جب نور نظر ہو سکتی ہے تو حضور کی بیٹیاں اگر روپیہ ان کو خون کا اندر سے نور نظر نہیں ہے تو اس نور سے مراد یہ ہے مولانا پھر نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تو ذوالنورین ہو گئے، حضور نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی تو بشارت اہم ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے پہلے حبشہ کی پھر مدینہ کی ہجرت فرمائی تو ذوالہجرتین یاد کیا عثمان نے، میں وہ عثمان ہوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ شریف اللہ سنتا ہے کہ جب فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس کو حیا کرتے ہیں، فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جا سکتی ہے، ایک یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، دوسرا یہ کہ اس نے زنا کیا ہو، تیسرا یہ کہ دین سے پھر گیا ہو، مرتد ہوا ہو، اور میں جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک زنا تو پجامے نے کسی کو گالی بھی نہیں دی، سب
سے بالغ ہوا ہوں سب نے شعور میں قدم رکھا. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, شراب منہ سے نہیں لگائی, جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا میں نے آج تک وہ ہاتھ ناپاک جگہ پہ نہیں رکھا. اور فرمایا جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری نگاہوں نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا. اب بھی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں, رسول اللہ کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں, کتاب قرآن کو آخری کتاب, فرشتوں اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہوں. تو میری جان لے کر خدا کو کیا جواب دوں؟ منافقین نے کہا کہ آپ کو ہمارے حوالے کر دیجیے, پھر آپ محفوظ ہیں. تو عثمان نے دوستوں جواب دیا, جان دے دوں گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی امانت منافقین کے حوالے نہیں کریں گے. اور پھر نماز ایسے پڑھی, قرآن کریم کھول کر حضرت عثمان بن ذوالرحم قرآن پاک کی تلاوت میں محو ہو گئے. پہلے پارے سے شروع کیا, ابھی پہلا پارا ختم نہیں ہوا کہ قاتل مکان کے آخری حصے سے خون کے اندر آئے. حضرت عثمان پر ایک شقی القلب نے پہلا بار کیا تو عثمان کی زمین سے خون کا فوارہ نکل کے قرآن کے ورقوں سے آ گرا. پھر کئی بار ہونے کے بعد حضرت عثمان بن ذوالرحم قرآن کے دامن میں سو گئے. عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور قرآن نے عثمان کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا. عثمان نے بھی وفات کی اور قرآن نے بھی وفات کی. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں ابھی دوستوں, اللہ کے حضور جب شہدا کی بیٹی ہوگی تو عثمان کو خوش نصیب ہے. کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذریعے, کسی کی گواہی خنجر, کسی کی گواہی تلوار, کسی کی گواہی تیر و کمان خون گریبان دے گا. عثمان وہ شہید ہے جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. جنت البقیع میں داخل ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے بے حال تھے. تم نے جو عثمان کو ظلم کیے ہیں ستم کھائے ہیں, اگر آسمان پتھر برسائے اور زمین آگ اگلے تو بھی سارے جگہ کام نہیں. میرا بھی شہیدان کانفرنس آپ سے جو خوشی تقاضا کرتی ہے جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ یہی ہے کہ منافقین کو پہچانے. اور دور حاضر میں بدلا عزیز میں سب سے بڑا المیہ منافقت. میرے قابل نے پہلے کفر کے خلاف جنگ, عیسائیت اور یہودیت کے خلاف جہاد کیا, اور آج ہمیں منافقت کی بات کرتے ہیں. پہلے لوگ دل بدہین ہوتے تھے, اب دل بجور ہو گئے اور سے. اللہ تعالیٰ ہمیں حراست کرائے اور استقامت نصیب فرمائے. مولانا کو پھر ایک مرتبہ میں حدیث حدیث پیش کرتا ہوں. جامعہ علوم شریعہ اپنے کم عرصے کے باوجود جتنی عظیم ترقی کر چکا نہیں, جہاں سے پہلے نہیں ہوں بے قراری نہیں ہونی چاہیے. آرام سے یہ آپ نے 3 گھنٹے قربان کیے تاکہ 1 منٹ اور جامعہ علوم شریعہ الحمدللہ تعالیٰ عمر کے لحاظ سے تو کم ہے لیکن کام کے لحاظ سے یہی بات ہم کہتے ہیں کہ کسی کا کام عمر ہونا بنا نہیں. یہی بات ہم کہتے ہیں کسی کا کم عمر ہونا کوئی ضرور نہیں ہے. بعض بات کی کہتے ہیں حساب کرتے عمر ایک خاص حد تک نہ پڑے گا, اس وقت تک کوئی آگے نہ بڑھے. ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل جس کو چاہے ادا کریں. تو بہرحال جامعہ علوم شریعہ کی طرف کے روز کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اس کی کچھ ضروریات ہیں, مولانا بھی مجھے بتا رہے تھے. اگر کوئی انہوں نے دوسرا میں کوئی اجازت نہیں دی لیکن میں باہر آپ نے درد بھی کہوں گا کہ کچھ تو لگا ایسے ہیں کہ